درست ہے بات نہیں. پہلے جو شکریہ کے حقدار ہیں وہ ماں باپ ہیں. کیوں؟ وہ نہ ہوتے ہم نہ ہوتے، وہ ہیں تو ہم ہیں. سب سے پہلا حق ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے تربیت کی، پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا کہ بولنے کے قابل ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، کچھ کمانے کے قابل ہو گئے. اور بہت توجہ میں ختم کر رہا ہوں. تبارک الذی، وقت ہو گیا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب بحث احسن عمل، مالک ہم نہیں، اختیار اس کا ہے. وہ بھیجا آ گئے، وہ بلائے گا چلے جائیں گے. اب اس کے بعد آئے تو کیوں آئے؟ کیک کاٹنے کے لیے آئے؟ نہیں آئے. کیک ایک دوسرے میں ملنے کے لیے آئے؟ نہیں آئے. کیا اسراف کرنے کے لیے آئے؟ نہیں آئے. تو کرنے کیا آئے؟ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. ہم اور آپ روزانہ امتحان دے رہے ہیں. کسی نے سلام کیا، اس کا جواب نہ دیا، امتحان ہے. کیوں؟ مطلب آپ کا مزاج اتنا اوپر چلے گیا کہ اب آپ کو لوگ سمجھ نہیں آ رہے، اتنا دماغ خراب ہو گیا آپ کا. امتحان. کسی پہ الزام لگا دیا، امتحان. کسی کی غیبت کر دی، یعنی ڈیلی امتحان دینا ہے. یہ جو ایگزامز ہوتے ہیں، 15 کو ایس ایس سی والوں کا، ہائی اسکول والوں کا رزلٹ آئے گا، فلاں تاریخ کو ان کا رزلٹ آئے گا. یہ رزلٹ کا جو انتظار ہے ان لوگوں کو ہے جنہوں نے امتحان دیا، اور ان لوگوں کو زیادہ جنہوں نے پڑھ کے دیا. جنہوں نے پڑھ کے دیا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جن کو پاس ہونے کی امیدیں ہیں انہیں انتظار بھی زیادہ ہے. جنہیں پاس ہونے کی امید نہیں ہے انہیں انتظار بھی نہیں ہے. کیا 15 کیا 16 کیا 20 معلوم ہے رزلٹ ہی نہیں آنے والا. بس یہی ہے دنیا میں، جس طریقے سے رزلٹ کا انتظار ہو رہا ہے، قیامت بھی یہی ہے، روز محشر بھی. اعمال کیے ہیں تو رزلٹ کا انتظار روز محشر کیجیے. اگر اعمال ہی نہیں ہے تو کیا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ کس بات کا؟ کون سے رزلٹ کا انتظار؟ کون سے رزلٹ کا انتظار ہو رہا ہے؟ کس بات کا انتظار ہو رہا ہے؟ کیا رزلٹ نکلے گا؟ جو یہاں پہ کیا وہی رزلٹ نکلنے والا ہے. کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں. تبدیلی کی جیسے اعمال کیے ویسا رزلٹ ملے گا. احسن عمل، احسن عمل، احسن عمل، یعنی جو عمل ہو وہ اتنا اعلیٰ ہو کہ اللہ اسے قبول کرے. اللہ اسے قبول کرے. قبول کرنے کا مطلب توجہ رکھیے گا، یعنی وہ ہمارے عمل سے راضی ہو. قربتاً الی اللہ، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی قربت کے لیے، چاہے نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے زکوٰۃ دے، چاہے حج کرے، چاہے امر بالمعروف دے، جو عمل ہمارا ہو وہ قربتاً الی اللہ، اللہ کے رضا کے لیے ہم سارے اعمال انجام دے رہے ہیں. احسن عملا، اچھا عمل اللہ کو قبول ہے. اور احسن عمل بنتا ہے اس وقت تک، عمل احسن عمل نہیں بنتا جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لیا جائے. یعنی اگر ماں باپ ناراض ہیں کوئی عمل احسن عمل نہیں بن سکتا. اور ہمیں بھیجا گیا ہے احسن عمل کے لیے نہیں، اچھے عمل کے لیے. یہ نہیں کہ مطلب وہ 6 دن کی نماز شب قدر میں پڑھی تھی اور رکوع کیا، سجدہ کیا، اٹھے بیٹھے، پتہ نہیں کہاں رکوع صحیح ہوا، کہاں سجدہ صحیح ہوا، اس کا پتہ چلا میں ہو گیا. نہیں، ماں باپ جب تک راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی عمل احسن عمل نہیں بن سکتا. ماں باپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. کیوں ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے؟ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ آیت نمبر 23. بہت توجہ. فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا، اف تک نہ کرنا. ولا تنهرهما، اور انہیں جھڑکنا نہیں. وقل لهما قولا كريما، اور ماں باپ سے جب بھی گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا.
اور جب ان کے سامنے جانا تو گردن کو جھکا دینا، شانوں کو جھکا کے جانا، نظریں ان کی نظروں سے ملا کے بات نہ کرنا. توجہ ہے آپ کی. اور ان کے حق میں آیت نمبر 24 وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کا ترجمہ شاید ہمارے نوجوان کو نہیں معلوم ہو. کیا کہنا ہے؟ ماں باپ کے لیے افتت نہ کرنا، ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا، گردنوں کو جھکا دینا، ان سے جب بھی گفتگو کرنا نہ گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے جب جانا تو کیا کہنا؟ اوپر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما. بہت توجہ عزیزو، میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما. اس کے بعد آپ پڑھیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے وہ بچپن میں میری پرورش کرتے تھے. اب ایک جملہ میں پڑھوں گا دعائے عرفہ سے. یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والے، جو گہوارے میں ہو اس کو رزق دینے والے. امام حسین علیہ السلام نے معرفت سے لبریز دعا دعائے عرفہ میں جملہ شبہ دعائے مشہور میں بھی جملہ ملے گا مولا کائنات یا رازق الطفل الصغیر. اور یہاں پہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں. کیا مطلب؟ اور امام حسین کہتے پروردگار تو وہ رازق ہے جو بچوں کو رزق دیتا ہے. مطلب کیا؟ بچہ روتا ہے، ماں سینے سے لگا کے اپنا خون جگر پلا. اللہ اکبر. یعنی زبان تھی، بولنے کے قابل نہیں تھے، ہاتھ تھے، پڑھ کے کوئی چیز لے نہیں سکتے تھے، پیر تھے، چل نہیں سکتے تھے، زبان بولنے والی نہیں تھی، ماں سمجھ جاتی تھی. توجہ عزیزو. اور اگر آج ماں باپ آپ سے کچھ کہتے ہیں، ہم کو سمجھا رہے ہیں، اچھا آپ اتنے بڑے سمجھدار ہو گئے، کمال ہے، ہم کو سمجھا رہے ہیں آپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بولنے آ گیا. اور کمال ہے، توجہ، ایک نقطہ میں آپ کے سامنے آ گیا کہ والد کمال ہے. ماں باپ کے سامنے ہم کو سمجھا رہے ہیں آپ، میں کون ہوں جانتے ہیں آپ؟ اچھا کون ہے بھائی؟ آپ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ماشاء اللہ ایڈوکیٹ ہے. آپ نے دنیا بھر کے فارم بھرے ہوں گے، ایڈوکیٹ بنتے ہوئے، ڈاکٹر بنتے ہوئے، انجینئر بنتے ہوئے، فلاں بنتے ہوئے، فلاں پروفیسر بنتے ہوئے، لیکچرر بنتے ہوئے، علاقے جو بن رہے تھے، آئی ٹی فیلڈ میں بن رہے ہیں، فلاں بن رہے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر بن رہے ہیں، MBA کر رہے ہیں، MCA جو بھی کر رہے ہو. ایک فارم دیا جاتا ہے، واٹ از یور مدر ٹنگ. سب کے ذہن میں ہوگا آپ کی مادری زبان کیا ہے. آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ یہ فارم تو سب نے فل کیا ہوگا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں ماں نہ سکھاتی کبھی بول ہی نہ پاتے. آپ کیا بڑے بن کے پھر رہے. اگر ماں نہ سکھاتی اس کا مطلب یہ ہے پہلی آموز، پہلا مدرسہ، پہلی یونیورسٹی، پہلا اسکول، پہلا کالج اگر کوئی ہے تو وہ آموز ماں ہے. ماں کی آموز جہاں سے بولنا شروع کیا، اب بول کر اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کو سمجھانے لگے. اب اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کو سمجھانے لگے. کیوں؟ پڑھے لکھے ہو گیا. پڑھے لکھے ہو گئے، اس سے پہلے دیکھ لو گے تو جو بول رہے ہو یہ نہ بتاتی کیا پتا چلتا، یہ نہ سمجھاتی کیا پتا چلتا. ماں کا رتبہ اور مرتبہ بہت بلند ہے. احادیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی ساری زندگی ماں کے سامنے ایک پیر پر ٹھہرا رہے، ساری زندگی ایک پیر پر ٹھہرا رہے، تب بھی ایک مرتبہ دودھ پلانے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ایک مرتبہ دودھ پلانے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ماں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، والدین کا کتنا بڑا. اگر ان کو راضی نہ کیا اللہ راضی نہیں ہوگا. ان کو راضی نہ کیا محمد والے محمد راضی نہ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے لاکھ نمازیں پڑھ لیجئے، لاکھ عمل خیر کر لیجئے، پہلے دیکھیے والدین راضی ہے کہ نہیں ہے. والدین راضی نہیں ہے، کوئی راضی نہیں ہے. ان کی اطاعت کا حکم دیا. اطاعت کا مطلب نماز شب پڑھ رہا ہوں میں، نماز شب بڑی فضیلت ہے. نماز شب کی، نماز شب کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز شب پڑھ رہے ہو.
والدین نے آواز دی توڑ کے پہنچ جاؤ، تو جو آپ کی نماز شب چھوڑ دو، مستحب ہے، انہوں نے بلایا ہے واجب ہے. آپ جو کر رہے ہیں نا مستحب ہے، انہیں جو بلایا واجب ہے. اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے جیسے ہی بلائیں سمجھ ہوتا اطاعت، فوراً ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، شانے جھکاؤ، گردن جھکاؤ، راضی کرو انہیں. اگر وہ دعا دے دیں دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب. اگر یہ ناراض ہو جائے دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں تباہ ہیں. اور آپ کے والدین سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی والدین کا آنکھ کیا ہوا ہے، شفاعت اہل بیت بھی کام نہیں آئے گی. شفاعت اہل بیت بھی کام نہیں آئے گی. کیوں؟ ماں باپ. اچھا ماں باپ کیوں؟ سنیے گا، بس ختم کرا جائے، محترم ہو گیا وقت، آدھے گھنٹے کا وقت تھا، وقت ختم ہو گیا. ضروری کیوں ہے اطاعت ان کی؟ پروردگار عالم نے جہاں تذکرہ کیا ہے نا، اپنے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا، اپنے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا. کیوں؟ تمہارے ظاہری طور پر دنیا میں آنے کا اگر کوئی سبب ہے تو تمہارے والدین ہیں. یہ ذریعہ بنایا پروردگار عالم نے. وجود کے لیے تمہارے اگر کوئی ذریعہ ہے تو والدین ہے، ماں باپ ہے، ان کا احترام لازم ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا یا علی، بہت توجہ، والدین کو راضی کرنا بہت ضروری. سرکار نے ارشاد فرمایا یا علی انا وانت ابوا هذه الامه، اے علی میں اور آپ اس امت کے دو باپ ہیں، اور ہماری اطاعت والدین کی اطاعت سے افضل ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک علی راضی نہ ہو جائے، بے سوال بڑے محمد والے محمد یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو پہلے مولا راضی ہے کہ نہیں ہے، امت کے باپ ہے. مطلب کیا؟ ہمارے اور آپ کے بھی باپوں کے جو باپ ہیں وہ علی مرتضیٰ ہے. جب تک یہ راضی نہ ہوں گے قبر روشن نہیں ہوگی، اعمال قبول نہیں ہوں گے. کیوں؟ ان کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. ولایت علی ابن ابی طالب سب اعمال پر جو بلندی اور فوقیت رکھتی ہے ولایت مولا کائنات ہے. ولایت مولا روایات سے، آیات سے، احادیث سے، علماء، اکابر، صحابہ، تابعین، مجتہدین، مرادے، جہاں دیکھیے کہ سب کچھ ہے. اگر علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اگر مولا علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ آپ اپنے ماں باپ کو راضی کرتے رہیے گا. علی مرتضیٰ یہ وہ شخصیت ہے جو اعمال قبول ہونے کا ذریعہ. اب آئیے ماں باپ کا ہو گیا. ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کو رفع زحمت کرو. یہ ماں باپ کی اطاعت ہے. اب ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے اپنے بچوں کے لیے؟ بچوں کا یہ حق ہے کہ ماں باپ کے سامنے افتک نہ کریں، ان کے سامنے چھڑکے نہیں ہونے، ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکائے، گردنوں کو جھکا دیں، نرم لہجے میں گفتگو کریں، ان کے حق میں دعا کریں. اور ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے بچوں کے لیے؟ کہ ان کا اچھا نام رکھیے. پہلا حق بچوں کا اچھا نام رکھیے. اچھا نام رکھیے کیا مطلب؟ کون سا نام رکھیے؟ وہ نام رکھیے جو آل محمد کو پسند ہے. اچھا کئی نام رکھنے سے آل محمد نے منع کیا. کچھ نام ایسے بھی سننے میں آتے. پوچھ لیا کیجیے کسی عالم سے، کسی اہل علم سے کہ بھائی کیا نام رکھا جائے. پہلا حق کہ نام اچھا ہو بچوں کا. کیوں؟ نام کا اثر پوری ذات پر ہوتا ہے. ایسا نہیں، نام کا اثر جیسے ہی آپ کو کسی نے پکارا آپ کا پورا وجود متوجہ ہوتا ہے، پورا وجود متوجہ ہوتا ہے. عزیزان محترم نام اچھا رکھیے. دوسرا کہ تربیت اچھی کیجیے. تربیت اچھی کیجیے. چھٹے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ تربیت میں کیا ہے کہ تعلیم قرآن. تعلیم قرآن بچوں کو تعلیم قرآن ضرور دلوائیے گا.
اس لیے کہ تعلیم قرآن کے بغیر بڑے معاملات رہ جاتے ہیں. قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے. اس کے بعد کب محبت محمد و آل محمد علیہ السلام. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اتبعوا اولادکم